سورۃ الشمس مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب جیسے سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ پڑھتے ہیں، جس کی ابتدا والشمس والضحیٰ سے کی گئی ہے، یعنی کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور لفظ والشمس یعنی آفتاب یا سورج سے ہوئی، تو اسی لیے اس کا نام سورۃ الشمس چنا گیا ہے، اور یہ بھی مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ ایمان اور اسلام کی ابتدائی ایک صورت ہے، جبکہ قریش اور اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے اور اللہ کی رسول کی باتوں کو جھٹلاتے تھے، اور جن حقیقتوں کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے وہ انہیں سچا نہ جانتے تھے۔ تو اس سورت میں انہیں اہل مکہ کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے، اور گزشتہ واقعات یعنی قوم سمود کا جو ایک مشہور واقعہ ہے جو اہل عرب میں بڑا مشہور تھا، اس طرف انہیں متوجہ کیا گیا کہ دیکھو اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والے اور اس کی سرکشی اور حق کے مقابلے میں ڈٹائی اختیار کرنے والوں کو کیا انجام ہوتا ہے۔ تو توحید اور آخرت کی پوری دعوت کو نہ ماننے کا نتیجہ بھی اسی میں ہے۔ اب سورج اور اس کی روشنی کی قسم جیسے کھائی والشمس وضحاہا، قسم ہے روشنی کی، سورج کی روشنی کی، تو یہاں پہ کچھ مفسر کہتے ہیں کہ اس کی روشنی جو ہے وہ حرارت اور اس کی دنیاوی حیات کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ سورج اور اس کی روشنی کی بغیر جو ہے نہ دنیا میں انسان نہ حیوان زندہ رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی نباتات نشو و نما پا سکتے ہیں۔ تو جس طرح دنیاوی حیات میں شمس یعنی کہ آفتاب کے بغیر چارہ نہیں، تو اسی طرح نبوت کے بغیر ہدایت کی راہ نہیں ملتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ کے روحانی روشنی جو ہے اس پر عمل کیے بغیر جو ہے آخرت کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ اور دوسری بات کی گئی والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی، یہ دوسری قسم کھائی گئی، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد جب طلوع ہے وہ انسانی زندگی میں، اسی طرح چاند کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک تو اس کی ٹھنڈی اور خوشگوار روشنی سے پھلوں اور پھولوں میں رنگ اور خوشبو کا رس پڑتا ہے، اور سمندر کا جو ہے مد و جزر بھی پیدا ہوتا ہے، اور رات کی تاریکی میں چاند آفتاب کا جو ہے وہ نائب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیرت پہ عمل کرنا اور جو آپ کے بتائے ہوئے احکام ہیں ان پر عمل کرنا بھی اسی طرح فائدہ مند ہے۔ تیسری قسم کھائی گئی والنہاری اذا جلا ہے، قسم ہے دن کی جب وہ آفتاب کو خوب روشن کر دے، یعنی دن میں تو لوگ کام کاج کرتے ہیں کیونکہ رات کی تاریکی ہو جاتی ہے اور اپنے لیے نفع حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں، کچھ جو ہے اچھے برے کی تمیز کرتے ہیں، تو اسی طرح دین محمدی کے لیے بھی حق اور باطل اور خیر اور شر کی بھی تمیز سیکھنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی قسم کھائی واللیل اذا یغشاہا، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو چھپا لے، یعنی اس قدر تاریک ہو جائے کہ آفتاب کی روشنی کا کچھ اثر بھی باقی نہ رہے۔ اب کیونکہ رات کو لوگ آرام کرتے ہیں اور دن کے جو جتنے بھی مشغلے ہوتے ہیں دنیاوی کاروبار چھوڑ کر راحت کرتے ہیں، تو اگر یہ نفس انسانی کو رات کا جو وقت ہے یہ نہ ملے تو زندگی کے جتنے بھی کام ہیں وہ سست پڑ جائیں اور بلکہ معطل ہو جائیں۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑے عابد زاہد صحابی سے فرمایا کہ رات کو سو بھی اور تہجد کی نماز بھی پڑھو، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی راحت دو پھر اس سے کام لو۔ اور پانچویں قسم کھائی والسماء وما بناہا، قسم ہے آسمان کی اور اس کی ذات کی جس نے اس کو بنایا، یعنی اس بنانے والے پر
قربان جائیے کہ کس طرح آسمان سے بارش نازل کرتے ہیں اور زمین کو نباتات کی ایک نئی زندگی بخشتے ہیں، تو اسی طرح شریعت محمدی بھی جو ہے وہ انسان کو کفر کی مردہ زندگی سے نکال کر جو ہے حیات کی راہ دکھاتی ہے۔ والارض وما طحاها، چھٹی قسم کھائی، یعنی قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا، یعنی اس قدر بچھایا کہ اس کی قابلیت دیکھیں کہ اس قدر نباتات کی نشو و نما بھی ہوتی ہے اور نفس انسانی جو ہے وہ اس سے نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔ ساتویں قسم کھائی، ونفس وما سواہا، قسم ہے انسان کی جان کی اور اس کی ذات کی جس نے اس کو درست بنایا، یعنی جس طرح انسان کو شکل و صورت دی، اعضاء دیے اور انسان کو بہترین شکل عطا کی، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی انسان کو خوبصورت بنایا، نیکی اور بدی کی بھی تمیز دی، درست کی یعنی کہ کسی چیز کو بھی درست کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، اس کی بھی تمیز دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی انسان نامکمل نہیں رکھا گیا بلکہ اس کو کھانے پینے، سونے اور شہوت کے پورے کرنے کے طریقے بھی بتا دیے کہ وہ کس طرح بھلائی برائی میں فرق کر سکتا ہے، اور نیکی اور بدی کا راستہ بھی اس میں واضح بتا دیا۔ ونفس اور قد افلح من زکاہا، یعنی بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو سنوارا، اور بے شک وہ نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملایا۔ یعنی کامیابی کیا ہے کہ نفس کو سنوارنا اور پاک کرنا سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات ہیں ان پر عمل کرے، اور نفس کو خاک میں ملانا اور چھوڑ دینے سے مراد کیا ہے کہ شہوت میں، ظلم میں یا بدکاری میں یا ہر اس برے کام میں پڑ جانا جو شریعت کی حدود سے باہر ہے، تو اس طرح جو ہے وہ نفس سے غفلت برتنے والوں کا انجام بھی بتا دیا۔ تو آگے سیدھا راستہ بھی بتا دیا کہ اب ایک انسان جو ہے بھٹکا ہے تو وہ کس طرح اپنی کامیابی کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ کامیابی کیا ہے کہ قرآن میں ایک فلاح کا لفظ ہے۔ فلاح سے مراد کیا ہے کہ صرف دنیاوی کامیابی ہی محدود نہیں بلکہ اس سے مراد ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے، جس میں نہ ہی کمی ہوگی اور نہ ہی خسارہ ہوگا۔ دنیا میں جتنا چاہے وہ جو ہے مال بنا لے، لیکن دنیا میں اس کی حالت جیسی رہی انتہا بھی اس کی ویسے نہیں ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی چین و سکھ نہ پایا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن کے بتائے ہوئے کامیابی پر عمل کرے تو وہ کامیاب شخص بن جائے، اور اگر اس کے خلاف جائے تو وہ ہر طرح کا ایک تو دنیا میں بے چین زندگی گزارے گا، دکھوں تکلیفوں میں گزارے گا، یعنی کہ مختصراً کیا کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہوگا اور آخرت بھی اس کی ناکام اور نامراد ہوگی۔ تھوڑا سا پھر آگے قرآن میں بتا دیا گیا کہ کامیاب ہونے والوں کی خصوصیت کیا ہے۔ یعنی کہ اے ایمان والو، خصوصیت کیا بتا دی کہ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے ایک تو وہ فلاح پائیں گے۔ دوسرا بتایا اے ایمان والو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ۔ تیسرا بتایا اے ایمان والو، خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرتے رہو، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ چھٹا کیا فرمایا؟ چوتھا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد اور جد و جہد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ پانچواں مرحلہ بتا دیا کہ جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، گو تجھے ناپاک کی کثرت حیرت میں ڈال دے گی، سوائے کل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔
یہ سورہ مائدہ میں آئے گا انشاءاللہ، آیت نمبر 100 ہے اس کی۔ اور آیت 6 سورہ مائدہ کی آیت 90 میں فرمایا، اے ایمان والو، شراب اور جوا، بت اور یہ سب گندے شیطانی کام جتنے بھی ہیں ان سے پرہیز کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہو۔ 7واں فرمایا سورہ اعراف میں، لہٰذا جو لوگ ان پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دین قائم کرنے اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ان کی حمایت کرتے رہے اور اس روشنی کی پیروی کرتے رہے جو اس کے ساتھ نازل کی گئی، تو وہ فلاح پائیں گے۔ 8واں طریقہ بتا دیا، ایمان والو، حق باطل یعنی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ ہاں جی، اور کیا فرماتے ہیں 10واں سورۃ الحج میں، ایمان والو، رکوع کیا کرو اور سجدے کیا کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہو اور بھلائی کے کام کرتے رہو، امید ہے کہ اس سے تم فلاح پاؤ گے۔ 18واں فرمایا سورۃ المومنون آیت نمبر 11 میں، یقیناً فلاح پائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو بات سے دور رہتے ہیں، جو زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنے باندیوں کے کہ ان پر وہ قابل ملامت نہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، یعنی جنت میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ 12واں بتا دیا طریقہ سورۃ النور آیت نمبر 51 اور 52 میں، ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا فیصلہ کریں تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، کہ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہوئی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں۔ 13واں ہے 22واں پارہ سورہ احزاب میں آیت نمبر 71، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچ بات کہو، اللہ تمہارے اعمال قبول کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ 14 بتا دیا 28واں پارہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 10 میں، پھر جب نماز پوری ہو چکے تو زمین پر چلو پھرو اور اللہ کی روزی تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ 15 بتا دیا 28واں پارہ سورۃ تغابن آیت نمبر 16 میں، آیت نمبر 16 ہے صحیح، سو اللہ سے ڈرتے رہو جہاں تک تم سے ہو سکے اور سنتے رہو اور اطاعت کرتے رہو اور اپنے حق میں بھلائی کے لیے خرچ کرتے رہو، اور جو کوئی محفوظ رہا حرص نفسانی سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ جی مرحلے بتا دیے جو انسان کامیابی چاہتا ہے ان 15 باتوں پہ عمل کرے تو انشاءاللہ وہ فلاح پائے گا۔ اور بھی اس میں تھوڑا سا تذکرہ قوم سمود کا کر دیا کہ قوم سمود جو عرب کے لوگ خوب جانتے ہیں کہ قوم سمود نے اپنے پیغمبر یعنی حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا، اور جب بدبخت قوم کی سرکشی بے حد بڑھ گئی تو انہوں نے اس اونٹنی ہی کو مار ڈالا جسے اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طلب کردہ نشانی کے مطابق بطور معجزہ پتھر کی چٹان سے پیدا کیا تھا۔ پھر ان کی مہلت ختم ہو گئی اور اللہ کے غضب انہیں آ پہنچا اور پوری قوم سمود جو ہے وہ نافرمانی کرتے ہوئے ہلاک کر ڈالے گئے۔ اور فرمایا کہ یہ قوم سمود کا جو واقعہ ہے مکہ کے کفار قریش کے حال سے بہت کچھ ملتا جلتا ہے، مثلا جس طرح قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا، اسی طرح کفار مکہ بھی اللہ کے آخری پیغمبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے۔ جس طرح سمود نے اپنے نبی کے قتل کی سازش کی تھی، اسی طرح کفار مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی،
تو اس طرح ان آیات میں سب پچھلے واقعات اس لیے یاد دلائے گئے تاکہ جو جاہل اور تکذیب کرنے والے ہیں ان کو اپنے انجام کی خبر ہو جائے کہ وہ اپنی غلطیوں پر کس انجام تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو پھر اس صورت میں اصل مقصد کیا ہے کہ ایک تو نیکی کی ترغیب دی گئی ہے، اور مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے جو سب کی سب اللہ کی قدرت اور اللہ کے جو ہے وحدانیت میں ہے، یعنی سورج، چاند، دن رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کو جو ہے گناہوں سے بچائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور پھر اس کی تربیت میں جو کچھ گندگی پڑے تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس چیز کی طرف زیادہ جلتا ہے اور کس چیز کو مانتا ہے اور کس چیز سے بچتا ہے۔ اب تھوڑے اس کے خواص دیکھ لیتے ہیں۔ جو آدمی کثرت کے ساتھ سورۃ الشمس کی تلاوت کرے تو وہ ہر جگہ ہر میدان میں کامیاب ہوگا، اور جو کوئی سورۃ الشمس سے دم کیا ہوا یا سورۃ الشمس لکھی ہوئی پانی کو دھو کر وہ پانی پیے تو جو ہے اس کے اندر جسم میں کوئی گھبراہٹ یا کوئی خوف طاری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ تیسرا فرمایا کہ اگر کوئی دشمن جو ہے اس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو سورۃ الشمس کثرت سے پڑھ کر جو ہے اپنی حفاظت کی دعا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔